مرغ کو خواب میں دیکھنا۔ مرغ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر خطیب، مؤذن، قاری اور جو قرآن کی تلاوت کرے یا جو شخص امر بالمعروف کا حکم دے خود اس پر عمل نہ کرے سے دی جاتی ہے۔ مرغ صبح کے وقت اذان دے کر نماز کی یاد دلاتا ہے لیکن خود نہیں پڑھتا۔ بہت سے نکاح کرنے والے مرد بھی کبھی مرغ کو خواب میں دیکھیں تو نکاح کی تعبیر ہوتی ہے۔ کبھی مرغ کی تعبیر ایسے شخص سے کی جاتی ہے جو بانسری بجاتا ہے اور عورتوں کے پاس آتا جاتا ہے۔ اس کی تعبیر چوکیدار سے بھی کی جاتی ہے اور ایسے سخی سے بھی کی جاتی ہے جو خود نہ کھائے بلکہ دوسرے لوگوں کو کھلائے۔ مرغ کو دیکھنا مالک یا مملوک کی طرف اشارہ ہے اور علماء اور حکماء کی صحبت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص محمد بن سیرین کے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے گھر میں داخل ہو کر جو کے دانے چگ لیے ہیں۔ ابن سیرین نے جواب دیا کہ تمہارے گھر سے کوئی چیز غائب ہو جائے تو اطلاع کرنا۔ کچھ دن بعد اس شخص نے عرض کیا میرے گھر کی چھت پر سے چٹائی چوری ہوئی ہے۔ ابن سیرین نے کہا کہ وہ مؤذن نے چرائی ہے۔ چنانچہ جب تحقیق کی گئی تو یہی واقعہ نکلا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ابن سیرین کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ ایک گھر کے دروازے پر شیر پڑ رہا ہے اور اس مکان کا جو مالک ہے اس کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تاکہ بوقت حادثہ دوست چلانے لگے کہ وقت سخت آ گیا ہے، اپنے کفن کاٹے کا انتظام کر لو۔ ابن سیرین نے ان کا جواب دیا اس گھر کے مالک کا 34 روز میں انتقال ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک شخص نے ابن سیرین سے عرض کیا کہ میں نے خواب میں مرغ کو اللہ اللہ کہتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن سیرین نے جواب دیا تیری زندگی کے صرف 3 دن رہ گئے ہیں۔ چنانچہ 3 روز کے بعد وہ شخص مر گیا۔ مرغ کی تعبیر اجمی آدمی یا غلام سے بھی کی جاتی ہے۔ بعض کے نزدیک اس کی تعبیر مؤذن یا منادی کرنے والے سے بھی کی جاتی ہے جس کی آواز لوگ ہمیشہ سنتے رہیں جیسے کہ مؤذن وغیرہ۔ خواب کی کیفیت کے مطابق اس کی تعبیر بیان کردہ حقائق سے کی جا سکتی ہے۔